سورہ کہف سیریز کے ایک اور سبق آموز واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ایمان کے راستے پر چلنے کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ کبھی یہ قیمت جان کے خطرے کی صورت میں، کبھی معاشرے کی مخالفت میں اور کبھی سب کچھ چھوڑ دینے میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم ذکر کریں گے ان نوجوانوں کا جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو چنا۔ یہ ہے قصہ اصحاب کہف کا۔ زمانہ جاہلیت تھا، ایک ظالم بادشاہ لوگوں کو بتوں کی عبادت پر مجبور کرتا تھا، لیکن چند نوجوان ایسے تھے جن کے دل ایمان کے نور سے روشن تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا۔ وہ نوجوان ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ جب ظلم اور جبر بڑھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں سہولت پیدا کر دے۔ اور پھر وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے شہر چھوڑ کر ایک غار میں جا چھپے۔ یہی وہ غار تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک عظیم الشان معزز رونما فرمانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلا دیا اور وہ سوئے رہے، دنوں نہیں، مہینوں نہیں، بلکہ صدیوں تک، اور ہم نے انہیں کئی سال تک اس حال میں سلا دیا۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، نمبر 11 ہے۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال کا اضافہ۔ دنیا بدل گئی، بادشاہ بدل گئے، لیکن اصحاب کہف اللہ کی حفاظت میں اپنے غار میں سوئے رہے۔ پھر جب اللہ نے چاہا وہ جاگ اٹھے۔ انہوں نے سوچا شاید ہم ایک دن یا آدھا دن سوئے ہوں۔ انہوں نے اپنے ایک نوجوان کو کھانا خریدنے کے لیے بازار میں بھیجا۔ جب وہ نوجوان بازار میں پہنچا تو وہ بالکل اس وقت کے لیے اور لوگوں کے لیے اجنبی نظر آ رہا تھا، کیونکہ جو اس کے کپڑے اور جو اس کی حالت تھی اور سونے پہ سہاگا، جب اس نے سکے نکالے تو لوگ بڑے حیران ہو گئے۔ اور اس کے بعد مزید اور لوگوں کو جب پتہ چلا تو لوگ اس کے اوپر شک کرنے لگے، اور ظاہر ہے کہ وہ صدیوں پرانی کرنسی تھی۔ اب یہ ہوا کہ ہوتے ہوتے اس بازار اور بستی اور بستیوں سے لے کر یہ خبر بادشاہ تک جا پہنچی، اور بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ نوجوان ایمان لائے ہیں اور یہ اس مذہب پہ نہیں ہے جس مذہب پر وہ بادشاہ اور اس کی رعایا اور اس کی سلطنت تھی، تو اس نے اپنے کارندوں کو دوڑا دیا اور اس نے یہ کہا کہ ان نوجوانوں کو فوراً لے کر آؤ تاکہ میں ان کو قید میں رکھوں، یا تو وہ ہمارا مذہب فالو کرے یا پھر میں ان کو قید و بند میں ڈالوں گا۔ لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور اللہ کی قدرت ہوتی ہے اور جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھایا ایمان والے ہی کامیاب رہیں گے۔ جیسے یہ سنسنی پھیل گئی اور خوف و ہراس پھیل گیا تو یہ نوجوان جو کھانا خریدنے کے لیے آیا تھا وہ دوڑتا ہوا دوبارہ غار کے اندر چلا گیا جہاں اس کے باقی ساتھی کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ اور جب وہ وہاں اس غار کے اندر داخل ہو گیا تو اللہ کا آپ کرنا یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور جنت میں داخل فرما دیا۔ تو یہ تھی وہ اینڈنگ،
ہیپی اینڈنگ یا ایمان والوں کے لیے میں کہوں گی کہ ایک بہت ہی خوشخبری اور انسپریشن کہ اللہ کی پناہ سب سے بڑی پناہ ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے۔ ہم مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے، اے اللہ ہمیں بھی اصحاب کہف کی طرح ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھیے اور ہمیں روز حشر اپنے صالح بندوں کے ساتھ اٹھائیے گا۔ آمین یا رب العالمین۔